قانون یہی تھا کہ جس کو نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، معجزہ عطا فرمایا ہے، اگر اس کی قوم جھٹلائے اسے، وہ اپنی طاقت، اپنا معجزہ دکھا کر خود منوائے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور میرا محبوب تو بولے ہی نہیں، اگر تو زبان پر ابھی تو بات بھی نہ لائے، اگر کوئی تیری طرف انگلی اٹھائے اور کوئی زبان درازی کرے تو اے محبوب محمد میں خدا ہوں نا، میں قرآن کی قسمیں اٹھا کر کہوں، میں قرآن کی قسمیں اٹھا کر میں کہوں، اے محبوب تو ہی میرا رسول ہے، اے محبوب تو ہی میرا نبی ہے، اے محبوب تو ہی میرا محمد ہے، اے حبیب تو ہی میرا حبیب ہے، اے محبوب تو ہی میرا خلیل ہے، اے محبوب تو ہی میرا کلیم ہے، اے محبوب تو ہی میرا جلیل ہے، اے محبوب تو ہی میرا صفی ہے، اے محبوب تو ہی میرا نجی ہے، اے محبوب تو کیا قول لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کہتا جا، میں محمد الرسول اللہ کہتا جاؤں گا۔ اور اس لیے اس آیت کریمہ میں جو ہمارا موضوع ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان، عظمت اور مقام کے حوالے سے اس آیت کریمہ میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان سے محبت کرنے والے، اور ان سے پیار کرنے والے، اور ان سے عشق کرنے والے، اور ان کی قربت میں رہنے والے، اور ان کی اداؤں کو اپنی اداؤں میں رکھنے والے، ان کی سانسوں کے ساتھ اپنی سانسوں کو لینے والے، ان کی سانسوں کے ساتھ اپنی سانسوں کو چلانے والے، ان کے حکم پر اپنی جان کو قربان کرنے والے، ان کے حکم پر اپنے مال کو قربان کرنے والے، ان کی یاد میں تڑپنے مچلنے والے، ان کی محبت میں زندگی کو بسر کرنے والے، ان کے حکم پر راتوں کو نیند کو قربان کرنے والے۔ فرمایا والذین معہ، سارے صحابہ تھے فرمایا، پر سب سے زیادہ جو حضور کی قربت میں رہنے والے تھے، جو حضور سے محبت کرنے والے تھے، جو حضور سے عشق کرنے والے تھے، جو حضور پر اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے، جو حضور پر اپنے مال کو قربان کرنے والے تھے، فرمایا وہ فقط حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اے یار ان قریب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہجرت کا حکم عطا فرمائے گا، تو تیار ہے نا، تو نے میرے ساتھ چلنا ہے۔ تو وقت جب آ جاتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ